سردار سلیم حیدر آج گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ حلف برداری کی تقریب شام 6 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد گورنر سے حلف لیں گے۔ تقریب میں پیپلز پارٹی پنجاب کے تنظیمی عہدیدار بھی شریک ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی گورنرشپ کے بعد پیپلز پارٹی وزارتیں لینے کے لیے بھی تیار۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کا 8 وزارتیں لینے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں مرکز میں 2 اور 4 وزارتیں پنجاب سے لی جائیں گی۔ دوسرے مرحلے میں وزیر مملکت بنائے جائیں گے۔ پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ خارجی قرضے اور اندرونی قرضے، اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو ہدف ہے وصولیوں کا، واجبات کا، ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں۔ پاکستان پر قرضوں کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ محصولات کا ہدف حاصل ہونے کی بجائے کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ خراب کارکردگی والے افسران کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایجنسیوں کی رپورٹ اور FBR کی ان پٹ کے مطابق سیاہ اور سفید الگ کریں گے۔ وزیر اعظم کا 2 ٹوک پیغام، کہا قرضوں کی ادائیگی کا حجم سب جانتے ہیں۔ FBR افسران کے اعزاز میں تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی طور پر شرکت۔ FBR افسران نے ٹیکس معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسروں میں شیلڈ بھی تقسیم کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا، ریوائیو کیا، بلکہ ہم نے اس کا دائرہ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا۔ 2 لاکھ مریضوں کو ان کے گھر کے دروازے پر، ان کی دہلیز پر اس کی جو ڈلیوری ہے فری میڈیسنز کی، 2 مہینے کا جو سٹاک ہے وہ ان کو آج سے ان کے گھروں پر 2 لاکھ مریضوں کو ملے گا انشاءاللہ۔ مفت ادویات کی فراہمی گھر کی دہلیز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہا 2 لاکھ مریضوں کو مفت ادویات ان کی گھر تک پہنچائیں گے۔ قلیل مدت میں عوامی فلاح و بہبود کا منصوبہ دیا ہے۔ 200 کلینک آن ویلز کا منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہسپتال بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پنجاب بھر میں فیلڈ ہسپتالوں نے کام شروع کر دیا۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں گزشتہ روز 1000 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا۔ فیلڈ ہسپتال پنجاب کے پسماندہ علاقوں میں عوام کو مسلسل سہولیات فراہم کریں گے۔ گندم خریداری بحران حکومت کے لیے بن گیا امتحان۔ گندم اسکینڈل میں میاں نواز شریف سخت غصے میں، قائد ن لیگ نے وزیر اعظم کو طلب کر لیا۔ شہباز شریف گندم اسکینڈل میں اب تک ہونے والی تحقیقات سے آگاہ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم کا کاشتکاروں کو کسان کارڈ فوری جاری کرنے کا حکم۔ کسانوں کو باردان کے حصول میں درپیش مشکلات، وزیر اعظم شہباز شریف کا گندم خریداری پر پیش رفت کا نوٹس۔ کہا کسانوں کو ان کی محنت کا معاوضہ بروقت پہنچائیں گے۔ کسانوں کے معاشی تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں۔ گندم زیادہ، خریدار کم، کسانوں کا بڑھ گیا غم۔ پنجاب حکومت نے گندم خریداری کے لیے تاحال عملی اقدامات نہ کیے۔ باردانہ نہ ملنے اور سرکاری سطح پر گندم خریداری نہ ہونے سے کسان پریشان۔ 3000 سے بھی کم قیمت پر گندم بیچنے پر مجبور۔ پنجاب اور وفاقی حکومت صرف
اقداموں تک محدود۔ جماعت اسلامی کا کسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ کیمپ میں جماعت اسلامی لاہور اور کسان تنظیم کے رہنماؤں کی شرکت۔ شرکاء نے کسانوں کے مطالبات کے حق میں دھرنا بھی دیا۔ میاں نواز شریف ایک بار پھر پارٹی صدارت سنبھالنے کے لیے تیار۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور سینٹرل مجلس عاملہ کے اجلاس طلب۔ دونوں اجلاس 11 مئی کو مرکزی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف پارٹی صدارت کے لیے نواز شریف کو نامزد کریں گے۔ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، جماعت اسلامی کو سب لوگ جانتے ہیں کہ اس نے آئین کے قیام کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، جس طرح سے اس وقت جب یہ 73 کا آئین بنا تھا تو کی رول پلے کیا تھا تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ مل کر اور حکومت سے نیگوشیٹ کر کے ایک اتفاق رائے کے ذریعے سے ایک آئین پاس ہوا تھا۔ وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور آج تک وہی بنیادی ڈاکومنٹ ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ فارم 47 پر آنے والی حکومت تو قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ ایک جال سازی کے ذریعے سے آئی ہے۔ فارم 47 والی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اتحاد برائے تحفظ آئین کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا دھاندلی زدہ الیکشن پر جوڈیشل کمیشن بنے تو بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما سب کیسر بولے ملک میں جنگل کا قانون ہے، آزاد ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ ملک میں کوئی آئین ہے اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے، ایک جنگل کا قانون ہے۔ ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں، ناجائز مقدمے بن رہے ہوں اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو، اظہار کا موقع نہ دیا جائے، پبلک کو جو ہے نا اپنا مینڈیٹ اس کا رسپیکٹ کیا جائے، مینڈیٹ ایک کو ملے ادھر بٹھایا دوسرے آدمی کو، تو اس طرح جو ہے نا کوئی سوسائٹی، کوئی ملک، کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا عوام کو روزگار کی فراہمی کے لیے ترقی کی شرح بڑھانا ہے۔ ملازمتوں کے حوالے سے وزیراعظم نے لاہ عمل تیار کر لیا ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے ذمہ داری دی گئی ہے۔ کم عمری کی شادیاں کرنے والے ہو جائیں ہوشیار، نکاح خواں والدین گواہان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ پنجاب حکومت نے قانون کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر پنجاب چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کا مسودہ محکمہ قانون نے تیار کیا۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کے ڈیرے، اشیاء خورنوش کی خریداری عوام کے لیے امتحان بن گئی۔ شہری مہنگے داموں اشیاء ضروریہ خریدنے پر مجبور۔ شہری کہتے ہیں آٹا سستا کر کے باقی تمام اشیاء مہنگی کر دی گئی، حکومت ہمارے حال پر رحم کرے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ لاہور، کراچی اور راولپنڈی اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پلان کا جائزہ لیا۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات جلد لینے کی ہدایت کر دی۔ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسکور بورڈ اور لائیو سٹریم کے لیے اسکرین تبدیل کرنے کا حکم۔ لاہور میں برف باری، شہری کر لیں تیاری۔ موسم گرما میں شمالی علاقہ جات کے مزے، درجہ حرارت -10۔ ونٹرلینڈ کو ری ویمپنگ کے بعد کھول دیا گیا۔ ری لانچنگ تقریب میں نامور فنکاروں اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی شرکت نے ماحول کو رنگین بنا دیا۔ شہر میں صبح سویرے سورج کے جلوے، پارہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 25% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہے گی۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لاہور ہی اپنے زندہ دلی کے ساتھ خوابوں کے بھی شوقین۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ کوئی بونگ پائے تو کوئی انڈا پراٹھا کھانے میں مصروف۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے روز باہر سے ناشتے کا الگ ہی مزہ ہے۔